پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں. فخر اس پر ہے کہ یار ہم نے کیا خاندانی بنگلہ بنا لیا, اتنا سریا ڈال دیا. بھائی پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو. آپ کی عمر 10-15 سال رہ گئی ہے, اس سے زیادہ دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے دوست احباب تھے 60 65 70 میں پتلی گلی سے نکل لیے, وہ 10-15 سال کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے. کیا کرے گا تو ہے کہ ابے بھائی 20-22 سال میں تو کوئی بحریہ ٹاؤن میں گھر نہیں بناتا نا. ساری زندگی کماتے 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 ایک اسٹیج پہ بہت کم 50 سال ہوتا ہے, 50 سال میں جا کے کچھ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو 50 سال میں تم نے بنا لیا, اب رہ تمہارے گئے 10-15, وہ بھی یقین نہیں ہے. کراچی میں کسی ٹرک کے نیچے اسٹیکر بھی بن سکتے ہو, کوئی ڈاکو بھی مار سکتا ہے, وبائیں اتنی, بیماریاں اتنی. فرض کر لو کہ تم بہترین لائف گزار رہے ہو, اب تم نے اگر بنا لیا ہے تو ان دیواروں سے دل بہلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دیواریں بہت اچھی ہیں لیکن ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ وہ محبوبہ ہے جو بہت جلد آپ سے بچھڑنے والی ہے. آپ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہو, مفتی صاحب دیکھو میری گرل فرینڈ, میری محبوبہ کتنی خوبصورت, کتنی زبردست. آپ کے دوست بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا تو نے محبوبہ رکھی ہے یار. محبوبہ سے آپ نے انٹرویو لیا کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ہے, اس نے کہا تھوڑے دنوں پھر ایک اور میرا فرینڈ ہے, پھر وہاں جانا ہے. تو آپ اپنے دوست سے کیا بولو گے, یار محبوبہ تو بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ذرا بات تو سن, کیا کہہ رہی ہے. ہم نے کیا کہہ رہی, کہہ رہی بھائی میں تھوڑے دن رہوں گی تیرے ساتھ, اس کے بعد میری تعلقات کسی اور سے ہیں, جانا میں نے وہاں ہے. اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے ابھی اس کی باتوں کو نہ دیکھ, شکل اچھی ہے یا نہیں ہے. بات سے جب بات کرتی ہے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہے بھائی. اس کی جو ہے نا اخلاق دیکھ, اس کی ایجوکیشن دیکھ, اس کی خوبصورتی دیکھ. آپ کہیں گے ابھی کرنا کیا ہے, کم بخت جب تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے سے کمٹمنٹ ہے کہ چند دن اس کے ساتھ رہنے ہیں, اس کے بعد مہر لے کے طلاق لے کے نکلنا ہے. جیسے آج کل کورٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کل کورٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی خاتون سے شادی کریں, آپ نے دبا کے مہر بھی دیا, پراپرٹی بھی دی, تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں فوراً کورٹ سے خلا لیا, مہر واپس کیا, پراپرٹی وہ ہو گئی اس کی. اس کے بعد بزنس کے لیے کہیں اور شادی کی, پھر اس سے پراپرٹی لی تو خلا لیا. ایسے باقاعدہ دھندا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کا سیٹ اپ چلا ہے نا, جو بالکل غیر شرعی سیٹ اپ ہے, اس کے فائدے ابھی تو خواتین اٹھا رہی ہیں, لیکن اس کا بھیانک انجام خواتین ہی کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تو یہ شروع میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. لیکن آئندہ کیا ہوگا کہ جب مردوں کو پتا چلے گا یار عورت کبھی بھی مجھ سے طلاق خود بخود لے کے جا سکتی ہے, تو مرد جو آج کل دل بڑے ہیں نا, اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا دیا, مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. بولیں گے بھائی اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہے, اتنا خرچ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, نقصان کون اٹھائے گی, عورت. تو یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے خواتین ہی کا, خواتین کے حقوق کے نام پہ. مردوں کے اور مزے ہو جائیں گے, مرد قبول تو کہیں گے شادی نہیں کرو یار, کیا پتا کل چھوڑ کے چلی جائے, ٹائم پاس کرو. ابھی تو مرد شادی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جا نہیں سکتی, جائیدادیں بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے یار میری ہے, زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی, لیکن کل نہیں ہوگا یہ کام. تو خیر, تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, بڑی خوبصورت محبوبہ, سرمے ورمے لگا کے, پہلے زمانے میں اب تو سرمے لگانا میرے خیال ہے چھوڑ دیے ہیں, تو اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اب تو LGBT آ رہا ہے مارکیٹ میں, وہ تو بہت ہی خطرناک چیز آ رہی ہے. تو محبوبہ کا ہی نہیں پتہ چلے گا, کنفیوژن. پھر میں اس پہ نہیں بیان کروں گا, وہ بڑی پتہ ہے نا ابھی کس قسم کے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, آڑے ترشے لوگ آ رہے ہیں ٹیڑے میڑے سے, ہی شی کا کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے یار, اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے اس کنفیوژن سے دور کر دیا. خیر, تو محبوبہ ہے, بہت تعریفیں لوگ کر رہے ہیں یار, بڑی خوبصورت, آپ بھی بڑے چوڑے میں آ رہے ہو. لیکن محبوبہ سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا بھائی تھوڑے دن رہوں گی, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاؤں گی. آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح کتنے سال, کیا کہ ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے, 10 سال بعد بھی جا سکتی ہوں, 15 سال بعد بھی, 20 سال بعد بھی, اور کل بھی جا سکتی ہوں. آپ اس محبوبہ پہ 100 دفعہ لعنت بھیجو گے, بولو گے ٹائم پاس کرو, دل لگانے کی ضرورت, ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے, حرام تو ہے لیکن دنیا داروں کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ٹائم پاس کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے, دل لگانے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ نے گھر بنا لیا بھائی 1000 گز کا, ٹائم پاس کے لیے بہترین چیز ہے, دل لگانے کی چیز یہ نہیں بولے میرا گھر میرا گھر, ٹوپی ڈرامہ کسی اور کے سامنے کیا کرو بھائی, تیرا ویرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنے جنازے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے گھروں کے ہی نکلے ہوئے ہیں سارے.
قبرستان میں جتنے لوگ نظر آئیں گے سارے دوسروں کے گھروں سے اٹھے ہیں؟ بولو نا. سارے اپنے گھروں سے نکل کے ہی آفس جا رہے تھے, ٹرک کچل کے چلا گیا, یا کوئی بیماری آئی مر گئے. سب کے جنازے اپنے گھروں سے ہی عام طور پہ اٹھتے ہیں. چند فیصد ہوں گے جو روڈ پہ بےچارے, اور روڈ والے لوگ تو مرتے بھی جلدی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اور لمبی عمر دے ان کو. تو اس لیے میں یہ نہیں اس کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ آپ گھر نہ بنائیں, نہ آپ اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ پراپرٹی نہ خریدیں, نہ 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 نہ, یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ ٹینشن لے کے ذاتی گھر پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. وہ پہلے کہتا ہے کہ یار یہ سفر اچھا گزر جائے, اس کے لیے خوراک کیا کرے گا, وہ اچھی خوراک رکھے گا. بیگم کیسی رکھے گا, اچھی بیگم رکھے گا. پھر بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, ان کی تربیت پہ خرچ کرے گا, اور گزارا چلائے گا کرائے کے گھر. بہت اللہ نے اضافی دے دیا, کہے گا چلو جو دیکھو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا. کھانا پینا لباس یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں, گھر استعمال میں نہیں آ رہا. جتنا لگائے اس پہ, گھر کا کام کیا, آپ کو رہائش دینا. تو وہ رہائش جب سستے میں ہو سکتی ہے تو کروڑوں روپے لگا کے کیوں رہائش اختیار کر رہے ہو؟ کیوں اپنی یعنی اتنی بڑی ٹینشن لے رہے ہو کہ آپ کی عمر تھوڑی سی رہ گئی, آپ نے جو اس کروڑوں سے کتنی جائز عیاشی کر سکتے تھے وہ آپ نے دیواروں میں کیا کر دی, انویسٹ کر دی, جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ کام وہ کریں جو بہت مالدار ہیں, ان کو میں پابندی نہیں لگوں, ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے نا. دوسرا یہ کام وہ کرے جو بزنس کر رہا ہے, کیونکہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, بہت سارے طریقوں میں سے ایک پراپرٹی کا بھی ہے. تو پراپرٹی کے خریدیں بیچیں, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو لازمی کریں, کیونکہ شریعت نے تجارت کو ملازمت پر ترجیح دی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کس کی طرف جائیں, بولو تجارت. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پراپرٹی خرید کے گھر بنا کے بیچنا یہ بہت اچھا کام ہے, یہ تو کریں. نہیں جو کر رہے وہ بھی کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں نیت سے گھر بنانا کہ جب آپ کے بیسک تمام خرچے پورے ہو گئے, اور پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ اضافی بنا لیا, تو پھر آپ بنائیں. پھر آپ بحریہ ٹاؤن میں بھی بنائیں, پھر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں بنائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن لوگوں کے دل اٹکے ہوئے ان چیزوں میں. دل اٹکنے کی علامت یہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کھانا لوگوں. میں جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کرو, ایجوکیشن اچھی, پیسے ہی نہیں ہے, خوراک اچھی کھاؤ, خالص دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ, ہے بھائی, اور وغیرہ وغیرہ اچھی چیزیں. ظاہر پیسہ لگتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, غربت مہنگائی میں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. بر وقت نکاح کر لو, پیسے ہی نہیں ہے. بچے پیدا کرو, پیسے ہی نہیں ہے. کون پالے گا بچوں کو؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بحریہ ٹاؤن میں بڑا گھر بن رہا ہے, یہ کہاں سے آ گئے؟ یا گھر بنا رہے ہیں ناظم آباد میں بڑا گھر, ابے بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ذاتی گھر تو ضرورت ہے نا. یہ تصور ہے جس کی ہم کیا کر رہے ہیں, نفی. ذاتی گھر اتنی بڑی, گھر تو بہت بڑی ضرورت ہے, ذاتی ہونا بہت بڑی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابے ٹائم کسی اور نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, فائدہ اٹھاؤ 15 20 25 ہزار کرایہ دے کے. وہ بیوقوف تھا, اس نے بنا لیا, تم کیا کرو؟ ٹائم پاس ہے نا, تھوڑے دن میں مرمر آ جائیں گے. اور اس کو فوکس کرو, بادام کھانے کو, پستے کھانے کو, دیسی گھی کھانے کو فوکس کرو. سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, بادام بھی کھا رہے ہو, پستے بھی کھا رہے ہو, گھی بھی کھا رہے ہو, اور اللہ بھلا. اگر میں اپنی پراپرٹی خرید کے گھر بنا رہا ہوں نا, اگر بنا رہا ہوں, تو اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس بادام کے پیسے بھی ہیں, دیسی گھی کے پیسے بھی ہیں, بچوں کی تعلیم کے پیسے بھی. اب غریبی کیا کر رہے ہیں, اب انویسٹ کر رہے ہیں کہ یار چلو مر آ گئے تو 15 بچے ہیں ماشاءاللہ پیچھے, تو بولے ابا. تو وہاں اسلام کا بھی حکم ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے انتظام کرو. یہ میرا حکم نہیں ہے, کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. اگر نہیں دیا تو پھر پیٹ کاٹ کے مت کرو, پھر توکل کرو, جس اللہ نے ہمیں کھلائے بچوں کو بھی وہ کھلائے گا. پھر ٹینشن نہ لو. ماں باپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے بچے کا کیا ہوگا. تیرے بچے کا, تیرا بچہ خدا کی مخلوق پہلے ہے, تیرا بچہ بعد میں ہے. جس خدا نے تیرے بچے کے پیدا ہوتے ہی تیری اس بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, وہ سب کچھ کرے گا. لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے.
اس چکر میں بچوں کو روکا نہیں جائے گا کہ پیسے ہی نہیں ہے تو 15 کو کیسے پالوں گا، تو 16 کو کیسے پالوں گا. یہاں کس پہ توکل کرنا ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، جب ہے تو پیسوں کو ضائع نہیں کرنا، پھر ان کے لیے انتظام کرنا ہے آپ نے. یہ شریعت کا مزاج ہے جو شریعت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے. تو پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر مت بناؤ، سمجھتے ہو؟ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے. دل لگانا اس کی علامت. دیکھو جس محبوبہ سے آپ کو عشق ہوگا نا، آپ کیا کرو گے؟ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو بیلنس ڈال کے دو گے. آپ بولو گے مصعب کو کیسے پتا چل گیا یار بھائی کہ ہم بیلنس ڈالتے ہیں؟ اب تو بیلنس کا دور میرا خیال ہے ختم ہو گیا. اب وہ محبوبہ جو ہے نا، وہ بیلنس پرانے زمانے کی غریب محبوبائیں ہوتی تھی کہ 500 کا بیلنس ڈال دو. اب تو پورا پورا بھائی آئی فون لے کے دو، اور یہ ماڈل پرانا ہو گیا، اب نیا والا آیا وہ لے کے دو. اب یہ چل رہا ہے. بیلنس ہم خود ڈلوا لیں گے، اس تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں. تو اب ایک غریب آدمی کی محبوبہ آئی فون مانگ رہی ہے اس سے، تو اس کو محبوبہ سے محبت ہے، اس کے پاس آئی فون کے پیسے نہیں ہیں، دل دیا ہوا ہے نا. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے نہ دے یا آئی فون نہ دے، کیونکہ اس کو محبوبہ ہر قیمت پہ چاہیے. اب یہ کیا کرے گا؟ صبح کے پراٹھے چھوڑے گا، انڈے چھوڑے گا، صبح کا ناشتہ گول کرے گا یار وہ پیسے بچاؤ. دوپہر کے کھانے میں آ جائے گا یہ دال چاول پہ آ جائے گا. رات کو کوشش کرے گا فاقہ کروں، بس ایسے ہی سو جاؤں یا چائے پی کے سو جاؤں. یہ پیٹ کاٹ کاٹ کے جو محبوبہ کے آئی فون کا انتظام کر رہا ہے، تو واقعی اگر محبوبہ اتنی زبردست ہے، آپ کی لائف میں اتنا اچھا اثر ڈال دے گی فیوچر میں، تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ محبوبہ مارکیٹ سے کیا ہونے والی ہے؟ شارٹ. تو پھر بھائی آپ کروڑ پتی ہو تو آئی فون دے دو، نہیں ہو تو پہلے اپنے پراٹھے، اپنے انڈے، اپنی صحت، اپنے پیٹ کا خیال کرو. کیونکہ کل کمزور ہو گئے تو محبوبہ تو ملے گی لیکن آپ کسی کام کے رہو گے نہیں. سمجھتے ہو کیا خیال ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ محبوبہ کیا ہے؟ ذاتی مکان. یہ محبوبہ کیا ہے؟ ذاتی مکان. تو ذاتی مکان کو اتنا دل دے دینا کہ اپنے روزانہ کے ضروری خرچے کاٹ کاٹ کے ذاتی میرا گھر، میرا دیوار، میری اینٹیں، یہ آپ ایک ایسی محبوبہ پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو جس محبوبہ نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا، یہ دیواریں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی قبر میں کہ اتنا کروڑوں روپے لگا کے اس نے ہم میں بنایا اور ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرو، کھاؤ پیو، جو ضروری چیزیں، ضروری خرچے، دین میں صدقات و خیرات بھی خوب کرو، آخرت کے لیے ذخیرہ. پھر بھی اگر بچ رہا ہے، پھر آپ جیسے محبوبہ کو آئی فون لے کے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی رہ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں رہی تو نکل گئی تو ہم نے کون سا، کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ذاتی گھر بھی بنا لو پھر، ٹھیک ہے چلو یار بچوں کے کام آ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بچوں کے کام تو اگر ہم پیٹ کاٹ کے بنائیں پھر بھی آئے گا نا، تو ہم پیٹ کاٹ کے قربانی دیں گے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آپ خود اپنے باپ کے بچے ہو تو پہلے اپنے ابا کے بچوں کا خیال کرو. آپ نہیں آئی بات؟ دیکھو اگر آپ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرو گے تو پھر بچہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرے گا، وہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے، تو پیٹ بھرے گا کس کم وقت کا پھر؟ یعنی آپ اپنا سکون برباد کر رہے ہو اپنے بچوں کے لیے، بچہ اپنا سکون برباد کر رہا ہے، کرے گا اپنے بچوں کے لیے، تو سب سکون برباد ہی. قیامت کے جو آخری دو بچہ پیدا ہوگا نا، جس کی آگے نسل ہی نہیں ہوگی، سور پھونک کے قیامت کا اعلان کیا جائے گا، وہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے گا، لیکن اس کو ریلیکس ہونے کا فائدہ نہیں.